اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف رمضان، اور جہاں جہاں سے بھی آپ اس وقت اوصاف رمضان میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ حسنین لیاقت، اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ اور آج کی اس اوصاف رمضان میں ہم بہت ساری چیزیں آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ ہم سٹارٹ کریں گے تلاوت کلام پاک سے، اس کے بعد نعت شریف ہوگی، اور اس کے بعد پھر ملک پاکستان کے معروف عالم دین ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے رمضان کے فضائل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی فضیلت میں، رمضان میں ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے جو ہم نہیں کرتے اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ تو اس پروگرام میں ہم وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل میرا خیال ہے کہ کوکنگ کا سیگمنٹ بھی ہوگا۔ کوکنگ کا سیگمنٹ ہوگا، مزیدار کھانے ہوں گے، اور پھر بچوں کا سیگمنٹ ہوگا جس میں بچوں کے حوالے سے بچوں سے ہم سنیں گے بہت ہی زبردست اور اچھی اچھی کہانیاں بھی سنیں گے۔ اور سب سے پہلے میرے خیال ہے انبیاء کے قصے بھی ہوں گے اور تفسیر قرآن بھی ہوگی۔ ایگزیکٹلی تو بہت کچھ آپ کو صاف رمضان میں سمجھنے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ بہت ہی سعادت اور قسمت کی بات ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سے ہم نے اس مہینے کو پا لیا ہے، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کی۔ میرے خیال ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، بالکل سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت اوصاف رمضان میں قاری محمد صفدر نقشبندی صاحب جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ماشاءاللہ۔ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ صفدر صاحب تھے جو کہ تلاوت کلام پاک آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ایک بڑی خاص شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
آپ ان کو جانتے ہیں لیکن ان کو شاید کسی اور تعارف سے جانتے ہیں، کامنٹری کے تعارف سے جانتے ہیں، لیکن یہ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر عباسی صاحب. زبیر، تھینک یو سو مچ. نعت پڑھیے گا اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نعت کا ہدیہ پیش کیجیے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. یہ مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے. یہ مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی زبردست جو ہے ان کا آواز بہت خوبصورت ہے آپ کی ماشاءاللہ. حسنین، جس طرح سے اب ہم نے ایک سماعت تو ہمارا شروع ہو گیا، باندھا زبیر صاحب نے بھی اور ہمارے ساتھ صفدر صاحب بھی موجود تھے. ناظرین کرام، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ رمضان المبارک اب شروع ہو چکا ہے، اور آج یہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے. جہاں جہاں سے بھی اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے ان سب کو روزہ بہت بہت مبارک ہو. یقینی طور پر آپ کا روزہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور عبادتوں میں. اور اب ہماری یہی کوشش ہوگی اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جس طرح سے ہمیں موقع ملا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی کے کام کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کریں. بالکل ایسے ہی. صفدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، زبیر آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، سما تو باندھ دیا ہم نے تلاوت کلام پاک سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ کو صاف رمضان میں. ناظرین، اب ہم بات کریں گے روزے کے حوالے سے. روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد اور اس کی روح یعنی تقویٰ
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے، ان کا حصول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کی اور بھی بے شمار مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غربا اور فقراء کی ہمدردی اور ان کی غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاقے کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کو حدیث مبارکہ میں ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ محض ایک پہلو ہو گیا ہے اور رمضان کا، لیکن ناظرین کرام ہمارے لیے کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس سب چیز کی، اور یہ جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ رمضان کے اس ماہ میں روزے سے کیسے فائدہ اٹھائیں اور یہ ماہ ہماری کل دنیا کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب۔ ابو بکر صدیق صاحب سر، تھینک یو سو مچ۔ ایک تو آپ کا نام بڑا پیارا اس مہینے کی مناسبت سے، اسلام کی مناسبت سے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح غزل نے بات کی کہ روزے کی اہمیت کے حوالے سے، ہم سب روزے کی اہمیت پہ زور ضرور دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب فرض ہوا، کیوں فرض ہوا، مقاصد کیا تھے، اور روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پر آپ لوگوں نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی۔ دیکھیں، ہم روزہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں جو اصل ہے وہ ہے صوم، یا سیام جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو صوم کا مطلب ہے رکنا۔ اب سوال ہوتا ہے کن چیزوں سے رک جانا؟ رکنا ان چیزوں سے جن کا تعلق انسان کی خواہشات سے ہے، خواہ اس کا تعلق انسان کے غذا اور خوراک سے ہے، خواہ اس کا تعلق انسان کی پینے سے ہے، یا اس کا انسان کا تعلق دیگر نفسانی خواہشات سے ہے، ان چیزوں سے رک جانے کو کہتے ہیں صوم۔ اب یہ جو صوم ہے، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک، یہ سب جتنی بھی اقوام اور جتنے انبیاء آئے، وہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی انداز میں روزے کے احکام ان پر بھی جا رہے۔ وہ جس طرح قرآن میں کہا گیا کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی کہ یہ اے امت محمدیہ، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اوپر کسی قسم کی پابندی عائد کی گئی، نہیں، تم سے پہلوں پر بھی ہوئے، بلکہ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لے کر دیکھیں تو پچھلی اقوام پر جو روزوں کے امور تھے وہ ہماری نسبت زیادہ شدید تھے، سخت تھے، لمبے تھے، اور جو عیسائیت کا روزہ ہوتا تھا وہ تو بیچ میں افطار بھی نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف مغرب کے بعد پھر ان کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا ساتھ میں۔ تو اس طرح، اور جہاں عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ابتداءً امت مسلمہ پر حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک آپ نے صحابہ کو تاکید کی کہ وہ فرض تھا صحابہ کے لیے کہ وہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا روزہ۔ اور جب حضور نبی مکہ میں قریش حتیٰ کہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ قریش رکھا کرتے تھے۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان لے آئے، نبوت کا اعلان فرمایا اور صحابہ آپ پر ایمان لے آئے، تو بھی صحابہ کرام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو وہاں دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ یہود رکھتے تھے، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا دن ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی ہیں تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے رکھوں، میں ان کی اس میں رکھوں۔ تو آپ نے بھی رکھا، لیکن آپ نے فرمایا یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے تو 9 کا روزہ ساتھ ملا لو۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 شعبان المعظم کو دوسری ہجری میں جب حکم نازل آیا کہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلے بھی تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے۔ اچھا، یہاں اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے اس کی علت بھی بتا دی، اس کی وجہ بھی بتا دی، مقصد بھی بتا دیا کہ مقصد صرف تمہیں تکلیف میں رکھنا نہیں ہے، مقصد تمہیں صرف مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ۔ اور اچھا، اسی طرح جب صیام ہے، اس کے ایک معنی کے اندر اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جلانا، یہ جلاتا بھی ہے، اس میں تپش ہے۔ بھئی کس چیز کو جلاتا ہے؟ یہ انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے، انسان کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جب انسان پاکیزہ ہو جائے اور پھر اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے قابل ہو جائے تو پھر تبھی ہوتا ہے کہ انسان کی دعائیں اس کی مقبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہماری اسی انسانی تاریخ میں ایام 20 اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ ہے جو روزے 3 روزے ہیں، 13، 14 اور 15 کے روزے۔
یہ بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ روزے رکھے جاتے تھے، اور ایام بید کے روزے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے اور صحابہ کو بھی آپ نے حکم فرمایا. لیکن جب پھر روزے کے احکام آ گئے تو پھر یہ سارے مسنون کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن اب یہ فرضیت کے درجے میں نہیں رہے. اور اس میں لعلکم تتقون کے جو الفاظ ہیں اس بات پر واضح طور پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے بندے سے کہ بندے تمہارے اوپر تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اللہ کے خوف کی تمہارے کردار پر چھاپ ہونی چاہیے، اور یہ تبھی ہوگی جب انسان کے معمولات میں کوئی فرق آئے. اچھا ابو بکر صدیق صاحب، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا یہ معمولات میں فرق آنا، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے یہ بھی سمجھائیے گا کہ معمولات میں فرق آنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو صوم ہے، روزہ ہے، اس کا مطلب ہے رک جانا. اب رک جانے میں ہم اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے حواس خمسہ، ہماری نگاہیں ہیں، تو نگاہیں اس کے اوپر حکم آ جاتا ہے صوم کا. روزے کی پابندی اس پر بھی ہے کہ وہ شرم، حیا اور بے حیائی کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کے امور کی طرف وہ نہ بھٹکے، وہ اس کے اوپر پردے حیا کے بٹھانے چاہیے. اسی طرح ہماری سماعتیں، کہ ہماری سماعتوں پہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی چیز نہیں ٹکرانی چاہیے، وہ غیبت نہ سنیں، اللہ کی نافرمانیوں کی چیزیں نہ سنیں. ہمارے قدم اللہ کی نافرمانیوں کی طرف اٹھ کر نہ جائیں، اور ان جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہم وہاں سے غائب نہ ہوں جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہر چیز کو روکتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو روکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو نہیں چھیننا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر جبر نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی. جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ، زبان اور ان چیزوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو اس کو مسلمان کہا گیا. اسی طرح روزے میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹیوں نے بھی روزہ رکھا ہے، تو حضور نے فرمایا تمہاری بیٹیوں نے روزہ نہیں رکھا، میں جو کہہ رہا ہوں نہیں رکھا، سارا دن وہ کھاتی پیتی رہی. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنی بیٹیوں کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا لے آؤ. جب ان کو بلایا گیا تو آپ نے ان کو فرمایا قے کرو. تو ان کو آپ نے یہ معجزہ تھا آپ کی نبوت کا کہ انہوں نے جب قے کی تو قے میں سے بوٹیاں نکلی. تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ سارا دن اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتی رہی، وہ غیبت کرتی رہی. تو جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، یعنی اے ایمان والو تم ایک دوسرے کی برے بدگمانیوں سے بچو، یعنی کہ برے تصورات بھی نہ کرو، نیگیٹو تھنکنگ نہ ہو، اور اسی طرح تم غیبت نہ کرو، جاسوسیاں نہ کرو. سوال تو بہت زیادہ تھے، آپ کو بھی پتہ ہے سوال اس ٹاپک پہ ختم نہیں ہو سکتے. آخر میں مجھے مختصراً بتائیے گا، ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے، کہ روزہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، لیکن در حقیقت آسانیاں کیسے پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیں آسانیوں کے لیے بھی بہت ساری اس کے مختلف جہات ہیں انسان کے لیے. میں اگر اس کی صحت کے امور کے دیکھ لوں تو آپ جب بھی کسی انسان کو کوئی سٹامک کے یا کسی چیز کے پرابلم ہو تو بہت ساری چیزیں روک دی جاتی ہیں کہ بھی آپ نے یہ نہیں کھانی کچھ عرصے کے لیے. روزہ انسان کے اندر وہ ایک میڈیکل 30 دن کا آتا ہے کہ انسان اس میں پرہیز کرتا ہے، سارا دن کچھ نہیں کھاتا، وہ اس وجہ سے بھی انسان کے اوپر میڈیکل کے اثرات آتے ہیں. دوسرا انسان کے اوپر یہ خوف ہوتا ہے کہ میں چونکہ یہی 1 مہینہ ہے اپنے رب کی جتنی میں عبادت کر لوں وہ برائیوں سے روکتا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. روح کی پاکیزگی بھی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کے قرب کی طرف جاتا ہے، اور جو وہ دل میں اچھی خواہشات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت پاتا ہے. تو اس حوالے سے انسان جو ہے وہ اپنے لیے بڑی آسانیاں، صحت کے امور ہو جائیں یا انسان کے اپنے روحانیت کے امور ہو جائیں، وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب سے بڑی ڈس سیٹسفیکشن آج انسان کو کیا ہے؟ جی انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے. تو اس لیے وہ آسانی پیدا کرتا ہے کہ انسان اس ڈپریشن کی دنیا سے نکلے. حضرت بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ رمضان میں گاہے بگائے ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ کی رہنمائی چاہیں گے. خواتین حضرات، یہ تھے ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب جو کہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، روزے کا جو اصل مقصد ہے، اصل روح ہے، اس حوالے سے. یہاں پہ وقت وہ چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی غزل حسین، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رضا فاطمہ. سب سے پہلے میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. دعا ہے کہ آپ سب کا یہ رحمت و بھرا مہینہ بہت اچھا گزرے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے. تو ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کوتھم کے کولیبوریشن سے یہ رمضان دسترخوان اوصاف، جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزے مزے کی ریسیپیز.
اور اس بابرکت مہینے میں پورا مہینہ ہمارا ساتھ دیں گی شیف عائشہ اور ہمیں بتائیں گی مزے مزے کی ریسیپیز جو ہم اپنے سحر و افطار میں ٹرائی کر سکتے ہیں. تو بغیر کسی دیری کے چلتے ہیں اپنی شیف عائشہ کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ آج کچن میں کیا بن رہا ہے, ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے. جی تو عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک. تو بتائیں آج افطار میں کیا بننے جا رہا ہے؟ جی بالکل, آج ہمارا بن رہا ہے سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے پوٹیٹو کراکٹس بھی بنائیں گے جی. اور ساتھ اچھا, بنائیں دو گے ڈشز ہم بنا رہے ہیں. بنائیں گے. ٹھیک ہے, پوٹیٹو کراکٹس بنائیں گے اور فروٹس کے بغیر تو افطاری میں کوئی مزہ نہیں ہے. بالکل. فروٹ چاٹ ہو, چاہے وہ سمپل فروٹ کٹ ہو یا ٹیمرن ریڈکشن میں ہو یا کسی بھی قسم کے ہو, ہم بنائیں گے فروٹ کریم جو کراچی کی ایک بہت اسپیشل جگہ کی ہے. فروٹ کریم چاٹ کہتے ہیں. میں اس کو فروٹ کریم بول رہی ہوں, اس کو کریم چاٹ کہتے ہیں. تو اسٹارٹ کریں. ہاں جی اسٹارٹ کریں. سب سے پہلے آپ انگریڈینٹس بتا دیں. اچھا, انگریڈینٹس اس کے نا بہت سمپل ہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی یہی ڈالنا ہے, شیف عائشہ نے یہ ڈالا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. اچھا, کوئی نہیں, آلٹرنیٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. جو فروٹ پسند ہے, جو فروٹ آپ کو پاکٹ فرینڈلی لگتا ہے, آپ کے بجٹ میں آتا ہے, وہ آپ یوز کریں. اچھا, ایپلز ہیں, بنانا ہے اور چاکلیٹ چپ آن ٹاپ ڈال دیں گے. ورمیسلی یہ کہ تھوڑا کلر ایڈ کرنے کے لیے, تھوڑا اچھا ٹیکسچر آ جائے ٹیمپٹنگ گا, لگے گا اس سے, تھوڑا فلنگ ہو جائے گا. تو بہت اچھی, بہت مزے کی ہے. اس کو میں پہلے اس لیے بناؤں گی کہ اس کو ہمیں خالی مکس کرنا ہے, بنانا ہے, اس کے بعد اس کو ہم چل کریں گے. جب یہ چلڈ ہو جائے گا تو یہ اچھا لگے گا, ایسے کوئی مزہ نہیں ہے. چلیں بغیر کسی دیری کے اسٹارٹ کریں. سو وداؤٹ فردر ڈیلے ہم ایک بول لیں گے سب میں پہلے. اس کے بعد وی ہیو گاٹ کریم, ڈبل کریم کوانٹٹی بتاتی جائیے. میں بتا رہی ہوں, یہ 1 کپ ہے کریم ہے میرے پاس. 1 کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے, تو آپ ایک پیکٹ لے لیں 200 گرامس والا. آپ کے پاس لوگ زیادہ ہیں, آپ 400 گرام مطلب 2 پیکٹس لے لیں. آپ اس میں نا آئسنگ شوگر ڈالیں ہاف کپ کنڈینس ملک ڈالیں تو بھی بہت اچھا ہے. ہم اس کو خالی وسک کریں گے اچھے سے, اتنا وسک کریں گے کہ بس یہ انکورپوریٹ ہو جائے اس کے اندر. اس میں ہم اپنے ویورز کو بھی یہی مشورہ دیں گے کہ افطار میں ہیلدی کھائیں. ہیلدی کھائیں, لیکن پکوڑوں کے بغیر کیسی افطار پکوڑوں کے بغیر تو نہیں ہوتی افطاری, لیکن پھر بھی پکوڑوں پہ کوئی وہ نہیں. چلیں بیلنس تو ہو جائے گا نا ساتھ میں. اگر کوئی فرائیڈ آئٹمس بھی کھا رہے ہیں, ایئر فرائی کر لیں, لازمی رکھیں. فروٹ ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. آپ وہ کر لیں, کیا کہتے ہیں, ایئر فرائی کر لیں نا. آپ فریج میں رکھیں گے تو تھوڑا یہ دیکھنے میں بڑے مزے کی اور بڑی کلرفل لگ رہی ہے, بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. چاکلیٹ چپس ویٹ کر رہی ہوں ڈال دیں اور ہم یہ ٹرائی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. چاکلیٹ چپس ڈال دیں گے ہم اس میں, جتنے مرضی ڈال لیں. ہماری ڈش بن کر تیار ہو گئی ہے, زبردست. یہ ہو گئی ہے. اس کو اسپیشل کراچی گرین فروٹ چاٹ. اس کو ہم ریفریجریٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے, پھر ہم اس کو پریزنٹ کریں گے. جی تو ہمارا فروٹ کریم چاٹ تو جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ڈش کی طرف جس کا نام ہے پوٹیٹو چیز کراکٹس. جی عائشہ اسٹارٹ کریں. اٹس کائنڈ آف چیز بال. بس اس میں کرنا کیا ہے, آپ نے 3 سے 4 آلو لے کے, لال آلو لے لیں جیسے اس پہ یہ ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے. جیسے آپ کوئی بھی پوٹیٹو جو ایزیلی اویلیبل ہو وہ لیں اور اس کو بوائل کر کے آپ نے میش کر لینا ہے. میش کر کے اچھا گرم, اچھا اس کی کنسسٹنسی جیسے یہ بہت زیادہ بالکل میش لگ رہا ہے ایسے ہی ہونی چاہیے. بالکل میش بھی کر لیں, اچھا ہے. تھوڑا چنکی رکھیں تو بھی اچھا ہے, کیونکہ اس کے اندر ابھی آپ کو فرائی کرنا ہے. اس کے اندر ابھی ہم چیز ایڈ کریں گے, چکن ایڈ کریں گے, کافی ساری چیزیں جب اس میں جائیں گی. ٹھیک ہے, چلیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اب آپ کو میں اس کے انگریڈینٹس انگریڈینٹس بتاتی ہوں. اچھا, یہ میں نے 2 انڈے ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, اس کو میں نے خالی بیٹ کر کے رکھا ہے. پوٹیٹوز کو بوائل کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس میں ہم نے لیا ہے چکن, 1 چکن بریسٹ لیا ہے. اس کو ہم نے 1 کپ ملک اور 1 گلاس پانی میں اور 3 سے 4 گرین چلیز کے ساتھ بوائل کیا, اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے. 1 چکن بریسٹ ہے, 1 کپ دودھ ہے, 1 گلاس پانی ہے اور 4 گرین چلیز جو پتلی والی ہوتی ہیں وہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم. یہ میں نے 1 کپ ہو گیا. یہ تھا پورا 1 چکن بریسٹ تھا, اس کو بس میں نے جب شریڈ کیا تو اچھا. اب اس کے اندر میں نے کیونکہ سالٹ, چکن پاؤڈر, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ڈالا ہے, خالی گرین چلی, ملک اینڈ واٹر. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایڈ سم بلیک پیپر ایز پر یور ٹیسٹ. کراچی والے تو تھوڑا تیز ہی ڈالتے ہیں. اچھا, میں سالٹ تھوڑا زیادہ اس لیے ڈال رہی ہوں اس میں کیونکہ ہم نے آلو میں بھی نمک ٹھیک ہے, نہ آلو میں ہے نہ چکن میں ہے تو وہ آلریڈی بلینڈ لگے گا, اس لیے سالٹ اس میں ہم زیادہ ڈال رہے ہیں. چکن پاؤڈر, دو آئی ایم ناٹ اے ہیوج فین آف دس انگریڈینٹ, بٹ یہ تھوڑا سا ٹیسٹ انہینسر ہے تو بہت ہلکا سا ڈال دیں گے. بٹ یہ 1 ٹیبل اسپون رفلی چاپ کورینڈر ہے, 1 ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا زیادہ یہ ڈال دیا میں نے. یہ ہو گیا. اور یہ ہے گارلک پاؤڈر.
ठीक है। अब ठीक इसमें है। हमने ना चंकी, क्योंकि चिकन को बॉईल किया था उसमें हमने अनियन गार्लिक कुछ भी नहीं डाला था, तो कुछ लोगों को वहम होता है स्मेल का, हालांकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। प्रॉन में प्रॉन की स्मेल होती है, चिकन में चिकन की स्मेल होती है, बड़ी कंप्लेंट आती है जी चिकन में स्मेल है, चिकन में स्मेल अच्छा, है। स्मेल को कवर करने के लिए ये डाल रही हैं आप, और भी टेस्ट भी एनहेंस होगा। और वो भी स्मेल भी कवर हो जाएगी। अच्छा, इसको ना देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर हम मोज़रेला और चेडर चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका दिल हो आप सिर्फ चेडर यूज़ करें, लेकिन वो थ्रेड नहीं बनेगा। ये हमारे पास मैदा है, ये हमारे पास ब्रेड क्रम है जिसमें हम इनको कोट करेंगे। मैदा लें, उसके अंदर ना आपने थोड़ी सी सीजनिंग डालनी है, इसको कहते हैं ड्राई रब। इसके अंदर आपने लेट्स से 1.5 टीस्पून ये डाल दिया, चिकन पाउडर चिकन डाल पाउडर दिया, डाल दिया, मैदे थोड़ा सा में सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट आ गया है, सॉल्ट पे थोड़ा हल्का हाथ रखें, ब्लैक पेपर डाल दें। ये हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं ना ये टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि इक्वल साइज़ के बने, तो मुझसे ना किसी साइज़ के बनते नहीं है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो बिल्कुल एक साइज का बनना। ठीक है, तो ये आपने बस इसको यूँ किया है, ठीक है। थोड़ा सा ही बनाएंगे। इसके अंदर ये है, अच्छा आपके पास अगर येलो चेडर मिल जाए ना तो नथिंग लाइक इट, आप येलो चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये किया, ठीक है। चेडर चीज और मोज़रेला चीज आ गई इसके अंदर। मोज़रेला, ठीक है। और बस इसको आपने बॉल ना की शक्ल अब दे दी बस है। बॉल देनी है। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज कर लें। नीचे बटर पेपर लगाएं, ठीक है। है। बटर पेपर लगाएं और बटर पेपर लगा के आप ये बॉल्स रख दें, बॉल्स रख दें, या इसका ये वाला शेप करते हैं हम, चलें ये वाला शेप अच्छा लगता है मुझे। ओवल शेप कर लें, सिलेंडर शेप, जो भी शेप करना है, कटर्स आते हैं वो करके आपने रख डिफरेंट दिया। शेप्स में भी इसको बनाया जा और सकता बटर है। पेपर रखा एक बॉक्स में, उसके ऊपर ये रखा है अनदर बटर पेपर, फिर इसको आपने लेयर्स बनाते जाएं, रखते जाएं। जी, तो ठीक है। ऑयल हमने रख दिया है चूल्हे पर गर्म होने के लिए। और आयशा आप बताएं आप क्या कर रही हैं अब? मैं एक करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, मुझे तो ये प्रोसेस बड़े मजे का लग रहा है। डस्टिंग, जी ये मज़े के बच्चे भी कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैसी होता है तो आपका किचन काउंटर थोड़ा सा गंदा हो तो कोई इशू नहीं है, होगा। इसको ना आपने खाली हल्के हाथ से मैदा लगाना है, तो मैदा ऐसे अच्छा। लगाना है आपने, ये देखें, और एक्सेस इसको आपने झाड़ना है। अच्छा, अगर- डस्ट ऑफ कर देना है हाँ, इसके साथ dust off साथ। कर देना है आपने इसको। तो आप देखिए इतना सारा काम इफ्तार से पहले करना तो मुश्किल है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ तक भी हुआ तो खाली ये करना पड़ेगा आपको। हाँ, ऑयल गर्म हो चुका है आयशा, मैं इसको फ्लेम देख लूँ। थोड़ा सा हल्का कर दें, ज़्यादा नहीं वरना ये बंद हो जाएगा। मीडियम है, उस पे और- करेंगे कि बस इसको कलर दे दें हम, लाइट गोल्डन कलर दे दें, गहरी कलर। देखें flame ठीक है, कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, fine। अब हम ठीक इसको- है, अब हम अपने फाइनल प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं जो है फ्राइंग का। आप इसको चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको चिली गार्लिक के साथ भी कर सकते हैं। फ़ौरन दे दें क्योंकि तेल थोड़ा सा हमारा हाई है और इस पर कलर आ गया है। केचप के साथ भी, चिली सॉस के साथ भी इसको जिसके सर्व साथ- कर जिसके सकती साथ हैं। भी आपका और दिल भी कोई करे। स्पेशल किस्म की सॉस भी है, वो भी ट्राई कर अच्छा। सकते हैं। आने वाले दिनों में हम डिफरेंट सॉसेस भी बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल। चलिए, मेरा हाथ जलते जलते बचा है अभी, मैंने सोचा कि हमारा पहला आयशा का हाथ बच गया है रोज़ा क्योंकि है। इन्होंने एहतियात की है और आपने भी खासतौर पे जो ये मैंने फ्राइंग कहा का कि प्रोसेस होता है आप मुझे इसमें एक एहतियात करनी है। टोंग या कुछ स्पून दे दें। अच्छा जी, ये कलर इसका ना बहुत मैटर करता है, बिल्कुल, इसका कलर मैटर करता है। इसको हम बटर पेपर पर रख रहे रख रहे हैं, बस ताकि ये हो गए। ऑयल सॉक कर ले। देखिए बस फ़ौरन क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली। ठीक है, मतलब इसको आपने अगर इसकी प्रेप की हो तो सिर्फ क्रम्स लगाने हैं और सीजनिंग से इसको कोट करना है और बस फ्राई करना है। इवन देखिए इसकी फ्राई में होने में भी इसको इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि सिर्फ इसको बल्कि कलर ही मैं- देना था। हमारा थोड़ा सा ये हाई था टेम्परेचर, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, मैंने थोड़ा डार्क फ्राई क्योंकि किया ऑयल है। ऑलरेडी बहुत गर्म था, तो अगर आप हमें सिर्फ चाहें कलर ही देना था। तो बिल्कुल लाइट गोल्डन भी फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा डार्क करना चाहें डार्क भी कर सकते हैं।
جی تو غزل حسین دیکھیں جی، ہم نے آج اپنے رمضان دسترخوان اوصاف میں بنایا ہے اسپیشل فروٹ کریم چاٹ اور پوٹیٹو چیز کراکیٹس، اور پورے اس بابرکت مہینے میں ہماری شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود رہے گی اور مزے مزے کے سحر و افطار کی مختلف ڈشز ہمیں بنا کے بتاتے رہیں گی. تو رمضان دسترخوان اوصاف سے آج کے لیے اتنا ہی. آپ بھی یہ ڈشز بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جہاں پہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے، وہیں پہ اس ماہ کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اور ان میں مسلمان کو اپنی ذات، مقصد، حیات اور دین اسلام کے حوالے سے آگاہی ہو، تاریخ کا پتہ ہو. تو اسی لیے ہم لائیں آپ کے لیے بچوں کے قصے. ننھے لب بڑی باتیں معصوم بچوں سے سننے کو ملیں گی. خوبصورت اور ایمان افروز کہانی ہے، اور 7 سے 10 سال کی عمر کے بچے ہمیں وہ قصے سنائیں گے جو نہ صرف سبق آموز ہوں گے بلکہ ہماری روح کو بھی تازگی بخشیں گے. ان کہانیوں میں چھپی حکمت اور سادگی ہمیں دین سے جوڑنے کا ایک نیا انداز دیں. بالکل جی، اور بہت ہی پیارے بچے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ایک طرف تو ہمارے پاس ہیں جی جہانیہ جہان گشت، اور دوسری طرف ہمارے پاس ہیں بریخنا. بہت ہی نام بھی بڑے یونیک ہیں. سب سے پہلے جہانیہ بتائیں. پیارے بھی بہت ہیں. پیارے تو بہت ہیں. چلے بھائی سٹوری سنائیں، کوئی قصہ سنائیں. امی ابا دادا دادی خوش کیوں ہیں؟ رمضان آ گئے. رمضان پہ ہم روزے رکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے سحری کرتے ہیں، پھر سحری ہو جاتی ہے تو پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کچھ نہیں کھاتے، اور پھر مغرب کو اپنا روزہ کھول لیتے ہیں. بریخنا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریخنا، آپ کیا بتائیں گی آج ہمیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بچہ تھا، وہ رات کو جب سو رہا تھا تو وہ اٹھا، اس نے باہر کسی کا سایہ دیکھا، اور وہ جب بھاگتے ہوئے گیا کہ دیکھنے کہ کون ہے باہر، تو اس نے جب دیکھا تو وہ اس کے بابا تھے، اور وہ لوگوں کے گھر کے باہر کھانے کا سارا سامان رکھ رہے تھے. اچھا. تو پھر اس بچے نے پوچھا، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بابا نے کہا کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. اچھا. تو پھر اس بچے نے کہا، مدد کیسے ہوئی اگر آپ کسی کو بتا ہی نہیں رہے؟ پھر اس بچے نے کہا، بابا، اس کے بچے کے بابا نے کہا کہ کیا نام ہے اس کا، مدد کی بات کر رہی ہیں. اس کے بابا نے کیا کہا، مدد کیسے ہوگی؟ مدد کرنی ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی راضی کرنے کے لیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدد کی جاتی ہے. چلیں جی، افطار کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بچوں کے لیے بھی اب لازمی ہے کہ یہ اس کو روزے کو جلدی سے جلدی افطار کر لیں. ہمارا یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، اور بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر واپس حاضر ہوں گے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ اس طرح جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. افطار کے بعد کچھ ماحول الگ ہوتا ہے، کچھ انرجی الگ ہوتی ہے، اور آج ہماری بھی انرجی بالکل کیونکہ افطار ہو چکی ہے. افطار ہو چکی ہے خواتین و حضرات. افطار کے بعد کیونکہ ہم نے کچھ ایسے سیگمنٹ کی بات کرنی ہے جو کہ قرآن کے قصے ہیں. قرآن کے قصے ہمیں کیا سکھاتے ہیں، انبیاء کے قصے ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیا خبریں دیتے ہیں، اور کن وعیدوں کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں. ہم سے پہلے کیا ہوا، ہم سے پہلی قوموں کے اوپر کون کون سے فضل ہوئے، کون کون سے انعامات ہوئے، ان کے اوپر کون سے مصائب آئے، عذاب آئے، اور پھر ہمیں تنبیہ دینے کے لیے قرآن کریم میں وہ تمام تر قصوں کو لکھا گیا کہ آپ سے پہلے کیا ہوا. پھر خبریں دی گئی، پھر قیامت تک آنے والے زمانے کا ہمیں نقشہ بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے پہلے کیا کچھ ہوگا. یہ سب قرآن کریم نے ہمیں بتایا. بالکل، قرآن کریم میں تمام علم موجود ہے، اور ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی عبادی صاحب. بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا، کیونکہ آج آغاز ہے، اور جس طرح حسنین نے بھی کہا کہ کیا کچھ گزرا ہم سے پہلی قوموں پر، تو آج بتائیے گا کہ آج آغاز میں آپ ہمیں کون سا قصہ بتائیں گے اور اس کا مقصد کیا ہے بیسیکلی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس قصے سے آغاز کریں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، جنہیں ہم ابو البشر کہتے ہیں. ہم اس کا یوں آغاز کریں گے، قرآن حکیم کو جب ہم ابتدا سے کھولتے ہیں تو اس کی سب سے یعنی کہ جو طویل صورت ہے جس کو ہم سورہ البقرہ کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت اور فرشتوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، اور وہ مکالمہ اس صورت میں موجود ہے. اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنا ایک مدعا رکھتا ہے، اور وہ مدعا کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہے میرے ملائکہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بناؤں. ٹھیک، اس خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ٹھیک،
مگر میں اس سے قبل دو چیزیں واضح کرنا چاہوں گا. جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ قرآن حکیم کا 1/3 سے زائد جو ہے وہ قصص کے اوپر مشتمل ہے. اس میں قصے ہیں اور مختلف قسم کے قصے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ وہ والے قصے بھی نہیں ہیں، یہ ایکچوئل میں ہوئے ہوئے قصے ہیں. جی بالکل، کیونکہ قرآن حکیم ان مطلب واقعات کے اوپر روشنی ڈالتا ہے جن کی وجہ سے ہم اپنی راہیں متعین کر سکتے ہیں. جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء تفسیر یا جنہیں ہم علماء قرآن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ بنیادی طور پر جن چیزوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے وہ واقعات ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قصے قرآن حکیم بیان کرتا ہے. کبھی قرآن کیا کرتا ہے، مواعظ کے طور پہ ہمارے سامنے قصے رکھتا ہے. کبھی قرآن کیا کرتا ہے، عبر کے طور پہ ہمارے سامنے قصے رکھتا ہے. کبھی قرآن کیا کرتا ہے، حکم کے طور پہ ہمارے سامنے قصہ رکھتا ہے. اور کبھی قرآن کیا کرتا ہے، خبر کے طور پہ ہمارے سامنے قصہ رکھتا ہے. یعنی قرآن حکیم ہر اینگل سے ان کو بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اعلان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ اے لوگو تمہارے لیے ان قصوں کے اندر کیا ہے، وہ عبرت ہے. ٹھیک ہے. اب بنیادی طور پہ جب ہم قصص کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز یہاں کلیئر ہو جانی چاہیے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، وہ یہ کہ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ علم کون سا ہے، تذکیر بایام اللہ. اور تذکیر بایام اللہ سے مراد کیا ہے، وہ تاریخ. آج کے جدید دور میں ہم رہ رہے ہیں اور اب آج کل کے دورانیے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری سائنسز کو جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا ہے. جب ہم اکیڈیمیا میں جاتے ہیں نا تو تاریخ کو بھی ہم بہت سارے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کبھی ہم ڈارک ایج کی بات کرتے ہیں، کبھی کس کی، یعنی مختلف اینگل سے تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن حکیم نے یہ چیزیں پہلے بیان کر دی تاکہ ہم کیا کریں، عبرت جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ پہلے سے قرآن میں بیان پہلے سے قرآن میں چونکہ رتبہ یابس ہر چیز موجود ہے. خود قرآن کہتا ہے نا کہ میرے اندر خشک اور تر ہر چیز کا جو ہے وہ علم موجود ہے. ٹھیک ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت آدم. جو مکالمہ تھا میں اس کی طرف آنا چاہتا تھا. مکالمہ کیا تھا، فرشتوں کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان. اللہ رب العزت نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، ایک نائب بناؤں، ایک خلیفہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش. اب اس کے جواب میں فرشتوں نے فوراً کیا کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ایسی ذات کو یا ایسی ہستی کو یا ایسی شخصیت کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے جو کیا کرے گی، خون بہائے گی، فساد کرے گی، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں. اب اس سے متصل جو اگلی بات قرآن حکیم یا اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ ہے فوقیت انسان. ٹھیک، انسان کو جو برتری یا تفوق اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے. ہم صرف اسی کے اوپر رہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی. اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس اعتبار سے ہوئی. جب ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کو، اس کائنات ہستبوت کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو بنانے سے قبل اللہ رب العزت نے کس کو بنایا، فرشتوں کو بنایا. اور پھر اس کے بعد جو متصل دوسری مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی آگ کے شعلوں سے، وہ ہیں جنات. اور جنات کے فوراً بعد انسان گویا کہ حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ السلام ان کو پیدا کیا گیا. اسی اعتبار سے حضرت آدم کو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ بھی ہیں جو کہ وہ شریعت لے کر اپنی اولاد کی طرف آئے تھے. ٹھیک ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے روایات میں آتا ہے اور تفاسیر میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے یہ ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہاں بھیجا، زمین پر بھیجا کہ جاؤ جا کر مٹی لے کر آؤ. جب مٹی لینے کے لیے حضرت جبریل زمین پر آئے تو مٹی نے حضرت جبریل سے سارا واقعہ جاننا چاہا کہ مالک چاہتا کیا ہے. اور اس کے جواب میں مٹی نے یہ کہا کہ میں پناہ چاہتی ہوں کہ میری شکل و صورت کو خراب کیا جائے یا میرے جسم کے کسی حصے کو خراب کیا جائے. جب انہوں نے پناہ مانگی تو حضرت جبرائیل خالی ہاتھ واپس چلے گئے اور واپس جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ الہی، جب مجھ سے مٹی نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام کی تکریم کی، تیرا ادب کیا اور اس کو تیری پناہ میں آنے کی وجہ سے چھوڑ کے ایسے ہی واپس آ گیا. اس کے بعد حضرت میکائیل آئے، یہی معاملہ ہوا. حضرت اسرافیل آئے، یہی معاملہ ہوا. آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا. جب مٹی نے یہی جملہ پناہ والا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے دہرایا تو حضرت اسرائیل نے جواب دیا کہ میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر پاؤں. جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں. ٹھیک ہے. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ مٹی لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل کو جو ملک الموت کا نام دیا وہ اسی لیے دیا کہ تو زمین کے کچھ ٹکڑے کو جو ہے وہ کیا کر کے جدا کر کے لایا ہے، تو ہی دوبارہ اس کو وہاں کیا کرے گا، پہنچائے گا. جہاں کا خمیر ہے وہاں تو ہی پہنچائے گا. اب مٹی وہاں پہنچ گئی. مٹی پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی اٹھائی گئی وہ پورے روئے زمین سے اٹھائی گئی. اچھا، آپ یہ دیکھیں پوری زمین سے مٹی اٹھائی گئی اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی گئی، اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان ہیں کہیں سرخ ہیں، کہیں سفید ہیں، کہیں کالے ہیں. ٹھیک. یہ جتنے بھی رنگ ہیں یہ اس مٹی کی وجہ سے. اور بعض حضرات تو یہاں تک لکھتے ہیں تفاسیر کے اندر کہ 60 رنگ ہیں اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پائے جاتے ہیں. پھر حضرت آدم کا نام آدم رکھا کیوں گیا،
انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم ان کا نام ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ عظیم الارض ہیں، یعنی جو ظاہری یہ زمین ہے اس سے پیدا کیے گئے، اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ آدم۔ اور اسی وجہ سے ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی 2 کنیتیں بڑی مشہور ہیں۔ پہلی کنیت ابو البشر۔ ابو البشر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ نسل انسانی کا جو آغاز ہے اور بعد ازاں جو ارتقاء ہوتا ہے اس کی بنیاد حضرت آدم ہے۔ اور دوسری جو ان کی کنیت ہے وہ ابو محمد ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر کسی کی بھی کوئی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کی، اور وہاں جو حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ابو محمد ہوگی۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کی عزت اور تکریم کو اللہ رب العزت کیا کرنا چاہتا ہے؟ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ مٹی لے لی گئی۔ مٹی لینے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے پاس جب یہ مٹی پہنچی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو اس جگہ رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اچھا، اور وہاں یہ مٹی رکھ دی گئی، اور اس مٹی کے اوپر 40 دن تک ریگولر کیا ہوتی رہی؟ بارش ہوتی رہی۔ اور آتا یہ ہے روایات میں کہ 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ کثرت کس کی ہے؟ غم کی، اور قلت کس کی ہے؟ خوشیوں کی۔ اب وہ خمیر بنانے کے بعد مٹی کا کچھ حصہ جو ہے وہ بچ گیا، جو حصہ بچا اس سے جو ہے وہ کھجور کا درخت بنا دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ بڑا معروف قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یہ جو کھجور ہے اس کا ادب و احترام کیا کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ تمہارے باپ جناب آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور باقی لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھجور، انار اور انگور یہ تینوں جو پھل ہیں یہ کس سے بنائے گئے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچنے والی مٹی سے بنائے گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ جب یہ مٹی جو ہے کیا ہو گئی، یعنی کہ گوند بھی گئی، اس سے گارا بنا لیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو، میدان عرفات کے قریب وادی نعمان ہے، اس کو وہاں رکھ دو۔ میدان عرفات میں رکھنے کے بعد وادی نعمان میں جب یہ رکھا تو اللہ رب العزت نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام جو ہیں ان کا کیا یہ سارا وجود مسعود جو ہے وہ بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے نا تو پھر اس وقت بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ اس وقت یہ ہوا کہ فرشتوں نے اس سے قبل کوئی حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں تھا، اس قدر خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ جس کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو میں نے تکریم دے دی ہے، جس کو میں نے خلیفہ بنا دیا ہے، جس کو میں نے عظمتوں والا بنا دیا ہے، جس کو میں نے تاج والا بنا دیا ہے۔ اب فرشتے بڑے متعجب ہوئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ جو وجود تھا نا اس کے گرد چکر لگانا شروع ہو گئے، بار بار گھومنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور متعجب ہوتے کہ یار یہ کیا بنا دیا گیا، اللہ رب العزت نے کیا چیز بنا دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ خمیر بن چکا یا جس کو آپ مٹی کا پتلا کہتے ہیں وہ بن چکا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ہواؤں کے سامنے رکھ دیا سوکھنے کے لیے۔ حضرت ہم میرے خیال ہے کہ مٹی کے پتلے سے ہی کل آئیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا۔ حضرت آدم کا مٹی کا پتلا بن چکا ہے اور اس کے گرد فرشتے گھوم رہے ہیں۔ یہیں سے انشاءاللہ کل اس کے سیگمنٹ کا واپس سے آغاز کریں گے۔ یہاں پر لیں گے جی ہاں، یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور اس کے بریک کے بعد تفسیر القرآن کی طرف جائیں گے اور اس سیگمنٹ کا آغاز ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رہنمائی اور صراط مستقیم پہ چلنے اور اپنی حبل متین بنا کر نازل فرمایا، جس کا پڑھنا، جس کا سمجھنا، جس پہ غور و فکر کرنا، جس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جس سے اپنے فیصلے کروانا، جس کی روشنی میں شب و روز کی زندگی گزارنا ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اس قرآن مجید کا رمضان کے مہینے کے ساتھ تعلق بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے، اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے کی حقیر سی کاوش کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک پارے کا مختصر سا خلاصہ اس کے مضامین کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کیا کریں گے اس مہینے میں۔ اور
بغیر کسی تمہید کے ہم اپنی اصل بات کی طرف اور اس نقطے کی طرف آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ اسم بامسمہ ہے. جیسے فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، یہ سورت بھی قرآن مجید کا آغاز اور قرآن مجید کو کھولنے والی ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور یہ فاتحہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے مضامین کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس سارے کا خلاصہ سورہ فاتحہ کی صورت میں مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، اور پھر اس کی اہمیت اور فضیلت اس قدر بڑھا دی ہے کہ انسان جب بھی نماز پڑھے گا، کوئی بھی نماز پڑھے گا، اس وقت تک اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس سورت کی تلاوت نہ کر لے، ہر رکعت میں اس سورت کو نہ پڑھ لے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے، اپنی صفات بتائی ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے کی تلقین بھی فرما دی ہے، اور پھر اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے انسان سے وعدہ بھی لے لیا ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہاں ہماری ضرورتیں بھی ہوں گی، ہمارے مسائل بھی ہوں گے، ہماری حاجات بھی ہوں گی، تو وہ کہاں لے کے جائیں گے جب عبادت تیری ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے. ہم جو تیری بندگی کریں گے تو ہمیں جہاں ضرورت ہوگی تو وہ بھی تو تجھ سے مانگیں گے، اور وہ مانگنا بھی بندگی بن جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا کہ دنیا کی زندگی میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ نے اچھے لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، آپ نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، آپ نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، جو آپ کو اللہ کا نافرمان بنانے والے ہیں، جو آپ پر اللہ کے غضب کو نازل کرنے کا سبب بننے والے ہیں. آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا، ایسے لوگوں کے صف میں کھڑے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہونا ہے جو انعام یافتہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بندے کو سکھا رہے ہیں کہ بندے سوال کر اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے. دنیا میں صراط مستقیم کا دعویٰ ہر کوئی کرے گا، لیکن کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ ہمیں دے دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں، جو بدراہ ہیں، جو نافرمان ہیں، جو مغضوب علیہم ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا. جو راہ کو بھولے ہوئے ہیں، ولا الضالین، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، اور پہلے پارے میں جہاں سورہ بقرہ کا سے آغاز ہو رہا ہے وہاں اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے پہلے پارے کا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اچھے لوگوں کے راستے پہ چلنا، لیکن حساب ان کا اپنا ہوگا، تمہارا اپنا ہوگا. برے لوگوں کے راستے سے بچنا، حساب اپنا اپنا ہوگا. کسی کی گمراہی کا سبب نہ بننا. کسی کی نیکی کا سبب بنو گے تو نیکی میں شریک ہو جاؤ گے، برائی کا سبب بنو گے تو برائی میں شریک ہو جاؤ گے. اب اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے رب سے مانگا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لو تمہیں ہدایت چاہیے، یہ ہم نے کتاب ہدایت نازل کر دی ہے. نبی بھی آ گئے ہیں، انہوں نے تمہیں سکھا دیا ہے، اب تم اس کتاب ہدایت کی روشنی میں اپنی ہدایت کے راستے متعین کر لو. جب ہم نے پہلے پارے سے پوچھا، پہلے پارے میں دیکھا تو بہت سارے ہمیں ہدایت کے راستے ملے. ان میں سے ایک راستہ یہ بھی تھا کہ تم کتاب اللہ کی عظمت کو پہچانو. ہدایت چاہیے نا، تو کتاب اللہ کی عظمت کو پہچان لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس بات پہ یقین کر لو۔ اس کتاب کے علاوہ تم اگر دنیا کی کتابوں کے پیچھے جاؤ گے وہ ہدایت کی کتابیں نہیں ہیں، ہدایت کی کتاب وہ ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اور پھر تمہیں ہدایت چاہیے تو ایک اور کام کرو کہ صرف اللہ کی بندگی کرتے رہنا، صرف اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی سے جینا چرانا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ اے انسانوں، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تھکانا چاہتے ہیں، اللہ تمہارے اوپر کو بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ عبادت اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکو۔ اور تیسری چیز بیان کر دی کہ تم نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے، تم نے ایمان لانا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح لے کر آنے ہیں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات ہیں، نہریں ان کے نیچے سے بہہ رہی ہیں، جنتیں ہیں ان کے لیے۔ اور چوتھا تقاضا یہ کیا گیا کہ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی حقیقت کو پہچانیے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو، تم تو مردہ تھے، ثم احیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو انسان کا تو کسی چیز میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں آنے میں اختیار ہے، نہ دنیا سے جانے میں اختیار ہے، نہ اپنی زندگی گزارنے میں اختیار ہے کہ کتنی زندگی چاہتے ہو، کہاں مرنا چاہتے ہو، کہاں کتنا جینا چاہتے ہو، اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بندہ پھر بھی بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اور اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم اپنی حقیقت کو ہی دیکھ لو تو اللہ کے انکار سے باز آ جاؤ گے۔ اور پھر اسی طرح پانچواں تقاضا یہ ہے کہ تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کیجیے۔ فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاک ذات رب کی ہے، بس اگر غلطی ہو جائے تو پھر اپنی غلطی کا اعتراف اور اپنے معاملے کو رب کے سپرد کر دینا۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، جس آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس آخرت سے ہم غافل ہو گئے ہیں، اس آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اہل کتاب بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ آخرت تو ہماری ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں ہماری ہے، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کریں نہ کریں آخرت تو جی امت محمدیہ کی ہے، آخرت تو ہماری ہے، ہم تو کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت تمہاری ہے، پھر ذرا موت کی تمنا کرو نا، پھر موت مانگو، جاؤ آخرت میں، جب آخرت تمہاری ہے۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے ہمیں۔ اور 13واں تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی امید ہونی چاہیے۔ ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، ہم اپنے رب سے اچھی امید لے کے جائیں، لیکن اچھی امید اعمال کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میں جو مرضی کروں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ صاحب ایمان ہو جائیں اور یہ متقی بن جائیں تو پھر جو رب کے پاس نعمتیں وہ بہترین نعمتیں، پھر ان کی امید رکھنی چاہیے۔ اور 14واں تقاضا کہ خواہش نفس کی پیروی سے اجتناب کیجیے۔ یہ نفس جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے خواہش نفس کی پیروی نہیں، یہ خواہش نفس تو انسان کو گمراہیوں کی طرف، ضلالتوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جو انسان اپنے رب کی پیروی کرتا ہے، رب کی اس قرآن ہدایت کی پیروی کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔
اور 15واں تقاضا ہم سے یہ کیا گیا کہ خوبصورتی کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجیے، خوبصورتی کے ساتھ اچھے انداز سے اللہ نے آپ کو توفیق سے نوازا ہے، آواز سے نوازا ہے، اور آپ اس کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 121 میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی کتاب پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور 16واں تقاضا کہ ملک و ملت کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے نا، کہ وہ کیا کیا تھا انہوں نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ اے میرے رب اس شہر کو بلد امین بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کے رزق سے نواز دے۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہیں کے باشندوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہیں کے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے، مالوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی فرمائے وہاں کے رہنے والوں پر۔ تو اپنے ملک کے اور اپنی ملت کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچئے، اللہ سے خیر کی دعا کیجئے، خیر طلب کیجئے۔ اور 17واں تقاضا کہ مساجد تعمیر کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے اور رب سے یہ دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا۔ تو اللہ کے گھروں کی تعمیر، لیکن مقصد کیا کہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی آواز بلند ہو، اللہ کی صدا ان مساجد سے بلند ہو، پھر لوگ جمع ہو کے اللہ کی بندگی کریں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اللہ سے سوال کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا۔ اور اسی طرح 18واں تقاضا ہم سے اس بات کا ہے کہ اولاد کی تربیت کا اہتمام کیجیے۔ اپنی اولاد جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی تربیت کا اہتمام کیجیے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت اور اس موت کے وقت، مرتے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے ان سے پوچھنا کہ تم کس کی عبادت کرو گے اور تم کس کی بندگی کرو گے، ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور ان کا جواب۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت اور انہیں توحید کا سبق سکھانا۔ اور 19واں تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام جیسے جیسا ایمان لے آئیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو سیرت صحابہ، کردار صحابہ، عقائد صحابہ کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے عقائد، معاملات، عبادات، طور طریقے ان جیسے اپنائیں۔ اور 20واں تقاضا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، اللہ کی بندگی کے رنگ میں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، لوگ تو ہر ایک کے رنگ میں رنگنے کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے صبغۃ اللہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ ونحن له عابدون، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو، اپنی بندگی، اپنی عبادتیں، اپنے لیل و نہار، شب و روز اللہ کی بندگی میں، اللہ کے رنگ میں جو انسان رنگ جاتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر لیتا ہے، جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاتا ہے، یقیناً یہ کامیاب لوگوں کا کام ہے۔ اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، تو متقین بننے کے لیے، متقیوں میں شامل، تو متقی بننے کے لیے، متقین میں شامل ہونے کے لیے ہم نے جن 20 باتوں کا تذکرہ کیا ہے اس پہلے پارے کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔